کچھ عرصے پہلے میری حریم سے دوستی ہوئی تھی۔ میں اس کو گھر سے باہر تنہائی میں ملنا چاہتا تھا۔ میرے کافی اصرار پر وہ گھر سے باہر ملنے پر مان گئی، لیکن اس شرط پر کہ وہ اکیلی نہیں، اپنی سہیلی کے ساتھ آئے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ روزانہ شام کے وقت میں عام والے نلکے پر نہاتا ہوں، وہاں پر آ جانا۔ چنانچہ مغرب کے فوراً وہاں پر ملنے کا پروگرام بن گیا۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہو گئی ہے کہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا باہر کھیتوں کے بیچ ایک بڑا آم کا درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے ایک نلکا لگا ہوتا تھا، جہاں پر محلے کے اکثر لوگ پانی بھرنے اور نہانے جاتے تھے۔ زیادہ تر تو عورتیں ہی وہاں جاتی تھیں، لیکن شام سے پہلے پہلے۔ اس لیے ہم نے مغرب کے فوراً بعد ملنے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، میں نے حسب معمول صابن اور تولیہ اٹھایا اور نہانے نکل پڑا، لیکن اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں کہ آج پہلی بار حریم کو تنہائی میں ملوں گا، جی بھر کر باتیں کروں گا۔ گاؤں میں تو ایسے ہی چھپ چھپا کر ملا جاتا تھا۔ جیسے ہی میں آم کے درخت کے نیچے پہنچا، وہاں پر عجیب منظر دیکھا۔ دو لڑکیوں کے کپڑے وہاں ٹنگے نظر آ رہے تھے، لیکن لڑکیاں نہیں تھیں۔ آخر وہ کپڑے اتار کر کہاں چلی گئی تھیں؟ اور انہوں نے کپڑے کیوں اتارے؟ میرا خون رگوں میں جوش مارنے لگا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر جائزہ لیا، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ پھر میں نے آہستہ آواز میں حریم کا نام لے کر 2-3 بار بلایا تو مجھے گنے کی فصل سے آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کھیت کے اندر آ جاؤ، ہم دونوں تمہارا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے کپڑے تو باہر پڑے ہیں۔ کہنے لگی کہ کپڑے چھوڑ دو، تم آگے چلے آؤ، جلدی سے کوئی نہ آ جائے۔ مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ میں تم صرف حریم سے تنہائی میں ملنا چاہتا تھا، مگر یہ دونوں اپنے کپڑے اتار کر گنے کے کھیت میں کیوں گھسی ہوئی ہیں؟ مجھے ان کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے واپس مڑ جانے کا سوچا، لیکن اسی وقت حریم نے مجھے دوبارہ پکارا کہ جلدی آ جاؤ، اندھیرا بڑھ گیا ہے، ہم نے واپس بھی جانا ہے، گھر والے انتظار کرتے ہوں گے۔ خیر، میں شش و پنج میں مبتلا آگے بڑھنے لگا اور آواز کی سمت میں ان دونوں کے پیچھے گنے کے کھیت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑا آگے جا کر میں رک گیا۔ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پھر مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مجھ سے کچھ قدم آگے چل رہا ہو۔ میں اس طرف چل پڑا۔ اندر کافی اندھیرا تھا۔ میں نے حریم کو آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی اور میں گنے کی فصل سے باہر نکل آیا۔ مجھے مزید حیرت ہوئی، جہاں پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ مجھے الو بنا کر نکل گئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے نہانے کے لیے نلکا چلایا، اندر سے پانی کی جگہ خون آنے لگا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے صابن اور تولیہ اسی جگہ پھینک کر واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ مجھے پیچھے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ہزاروں بچے مل کر بین کر رہے ہوں۔ میں گرتا پڑتا گھر پہنچ گیا۔ اگلے دن جب حریم ہمارے گھر آئی تو میں نے موقع پاتے ہی اس کا بازو تھام لیا اور غصے سے پوچھا، تم نے کل میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ معصومیت سے کہنے لگی، یار مجھے معاف کرنا، ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے، اس لیے میں تم سے ملنے نہیں آ سکی۔
تو وہاں پر کون تھی؟ میں نے زیر لب کہا۔ کون تھی وہاں؟ حریم پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے مغرب کے وقت وہاں نہانے بند کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔